بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، اللہ رب العزت سارے کے سارے خزانوں کے مالک ہیں اور اللہ رب العزت کے خزانے لامحدود ہیں، اور ہم سارے کے سارے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ میں آپ کو صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں نے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اسے تمہارے درمیان حرام کیا ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو۔ اللہ رب العزت کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ ہیں وظائف کرتے رہتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا، اللہ رب العزت سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، جب اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ پاک کبھی ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ یقین ہمارے دل میں بیٹھے کہ میرے اللہ مجھ سے، میری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے اللہ مجھے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ میں بھٹکا ہوا ہوں، میں اللہ سے دور ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو ذہن میں بات آتی ہے کہ جب ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کا پھر کلیہ فرما رہے ہیں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یعنی ہمارا کام ہے اللہ رب العزت سے مانگنا۔ ہم کسی گناہ میں پڑ گئے، اللہ رب العزت کی ناراضگی والے کسی عمل میں پڑ گئے، ہم نے اللہ رب العزت کو منانا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اور ایک روایت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی کلکم مذنب الا من عافیتہ فمن علم منکم انی ذو قدرت علی المغفرۃ فاستغفرنی غفرت لہ۔ میرے بندو، تم سب کے سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جس کو میں عافیت عطا کروں، لہذا تم میں سے جس نے اس بات کو یقین سے جان لیا کہ میں مغفرت پر قدرت والا ہوں، پھر اس شخص نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اس کی بخشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی میری مغفرت فرما سکتے ہیں، مجھے معاف کرنے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے، مجھے پورا یقین ہے میرے مالک مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میری پہلی صدا پر، میرے پہلے معافی مانگنے پر اللہ رب العزت کی رحمت مجھے دوڑ کے تھام لے گی، میرے اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ اس یقین کے ساتھ جو بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اس یقین کے ساتھ جب بندہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی حاجت طلب کرتا ہے، کسی مقصد میں کامیابی چاہتا ہے، کسی پریشانی سے نجات چاہتا ہے، اللہ رب العزت گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ گمان رکھیں، میرے اللہ میرا مسئلہ حل فرمائیں، ضرور حل فرمائیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارا مسئلہ بھی حل فرما دیں گے۔ معزز سامعین، یاد رکھیے، آج کے دور میں جس قدر دین سے دوری ہے، اللہ رب العزت سے دوری ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے، ہمارا مسائل میں گرنا بنتا ہے۔ ہمارے اوپر تو اللہ رب العزت کا عذاب اترنا چاہیے تھا۔ بنی اسرائیل والوں نے تو صرف مچھلی کھائی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا، خنزیر اور بندر بنا دیا۔ ہم اللہ رب العزت کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ یہ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے آج ہم محفوظ ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا، اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ ہوں، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اگر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نہ ہوتی
آج ہم کس حال میں ہوتے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ جس امت کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنی جانیں دیں، جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، نعوذ باللہ مٹی پھینکی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی اذیتیں۔ طائف کے سفر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے میں پتھروں کے زخم کی وجہ سے میرا جسم لہو لہان تھا، میں تھک چکا تھا بھاگتے بھاگتے، شریر نوجوان میرے پیچھے تھے، وہ مجھے مارتے تھے، میں ذرا سانس لینے کے لیے رکتا، میں دوڑتا، وہ مجھے پتھروں سے مارتے، میں سانس لینے کے لیے رکتا، وہ مجھے آ کر مکوں سے اور لاتوں سے مجھے مارتے۔ میرے نبی نے کتنی اذیتیں برداشت کی اس امت کے لیے، جس کو اپنے مسائل کا حل اللہ رب العزت کی ذات میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایک دن 2 دن وظیفہ کیا، اللہ رب العزت سے تعلق ہے نہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہی ہے، اور وظیفوں سے اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتا ہے، اور پھر گلے بھی اللہ ہی سے کر رہا ہے، اتنے وظیفے کر لیے، میرا تو کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، میری تو کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ خدا را بس کر دیجئے، کب تک وظیفے کرتے رہیں گے؟ وظیفے سبب ہیں، اصل اعمال ہیں، اصل اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ رات کو بچے کے لیے 10 دفعہ اٹھنے والی ماں فجر کے وقت نماز کے لیے نہیں اٹھتی، اللہ کی قسم جتنے مرضی وظیفے کر لے، اس کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اذان ہوتے ہی گھر میں بیٹھا ہوا مرد اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا، اللہ کی قسم مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ نماز کی پابندی نہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں، اذان ہو گئی، نماز کا وقت چلا گیا، اور رزق کی تنگی کی شکایت کرنے والا بندہ یا بندی، اس کے رزق کی تکلیفیں ختم ہو جائے، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ وظائف اس چینل پر آپ کو اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ یہ اللہ سے مانگنے کا ایک سبب ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے، میڈیسن ایک سبب ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت شفا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح وظائف ایک سبب ہیں، مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ خدا را یہ گزارش ہے، میرے وظائف کا مقصد اللہ رب العزت کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو میری ویڈیوز میں بیان ہوتی ہے، ہر طرف سے فارغ ہو کر پورے دن میں صرف 24 گھنٹے میں صرف 2 وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں، 15-16 منٹ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے، 2-4 منٹ میں آپ کو وظیفہ بتا دیا جاتا ہے۔ خدا را اللہ رب العزت کی عظمت بڑائی کو سنا کیجئے، اس سے وہ ایمان بنے گا جس ایمان کے بعد آپ کو لمبے لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس ایمان کے بعد آپ کو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، جا کے اپنے مسئلے نہیں بتانے پڑیں گے، اللہ ہی سے آپ اپنے مسئلے حل کروائیں گے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اس دنیا میں موجود ہے، اور روحانی مسائل کے حوالے سے تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جس کا حل اللہ رب العزت ہمیں عطا نہ فرما دے، جس مسئلے کو اللہ رب العزت حل نہ فرما دے۔ یاد رکھیے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے، ظہر مغرب عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہوں، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے پھر دعا کیجئے، اور اگر نفل نہیں پڑھنے، نماز نہیں پڑھنی، تو پھر آپ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا ہادی، یا ہادی اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کا خاص طور بیسیکلی آپ کسی کے بھی ناجائز تعلقات کو، نشے کی عادت ہے، برے راہ پہ چل پڑا ہے، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، اس کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جادو، نظر بد بندش کے حوالے سے بھی، اور بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے، رشتے کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے دعا کرنی ہے۔ وظیفہ صرف یا رحمان یا رحیم یا ہادی 21 مرتبہ آپ نے نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یا رحمان یا رحیم یا ہادی
21 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ اس کے بعد 5 منٹ کم از کم آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سنیے، یاد کیجئے۔ میں جو اللہ کی بڑائی بولتا ہوں نا، اس کو دعا میں پڑھیے، آپ دعا کیجئے۔ اللہ آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دوں گا۔ اللہ آپ ہی تو فرماتے ہیں بھوکے کو کھلانے والا میں ہوں، برہنہ کو لباس پہنانے والا میں ہوں، گناہ گار کی توبہ قبول کرنے والا میں ہوں، عافیت عطا کرنے والے بھی آپ ہیں۔ اللہ جب آپ خود فرما رہے ہیں آپ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، آپ عزت دینے والے ہیں، آپ زندگی دینے والے ہیں، آپ موت دینے والے ہیں، آپ ہدایت دینے والے ہیں، اللہ مجھے یہ ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اللہ میرے یہ مسئلے ہیں، اللہ ان مسئلوں کو حل فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت سے جو عظمت اور بڑائی یہاں بیان کی جاتی ہے، اس کو سن کر اس کو بیان کیا کیجئے۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگے میں ان کو دوں۔ اللہ رب العزت کو نہ مانگنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں، وظیفے کرتے رہتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پاتے۔ اللہ رب العزت کو ایسے بندوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ لوگ پسند نہیں، اللہ کو تو مانگنے والے پسند ہیں۔ اللہ رب العزت کو تو دعائیں کرنے والے پسند ہیں۔ دعائیں مانگیے اللہ سے، آخر میں درود پاک ضرور پڑھیے۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور مزید کچھ نہیں، بس اتنا ہی عرض کروں گا، وظیفہ ضرور کریں لیکن اللہ رب العزت کے تعلق کے ساتھ، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ اگر یہ تعلق اور محبت آپ کو نہیں ملتا تو چینج یور لائف کورس کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، یا آپ ہمارے وظائف میں اپلوڈ ہونے والے اللہ رب العزت کے اس ذکر کو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سنا کریں۔ 1 مہینہ صرف 40 دن میں عرض کرتا ہوں، مسئلہ 2-4 دن میں بھی حل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت کے لیے آپ 40 دن صرف ہمارے اپلوڈ ہونے والے وظائف کو سن لیجئے، پھر دیکھیے آپ کے دل میں کیسی اللہ رب العزت کی محبت جوش مارتی ہے اور کیسے آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔